ایک دفعہ کا ذکر ہے، سرسبز و شاداب بادشاہ ورڈیل میں ایک نیک اور مہربان شہزادہ رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ اس کے بال کالے ریشم جیسے تھے، آنکھیں نیلے آسمان کی طرح چمکدار اور دل میں ہر جاندار کے لیے بے حد محبت۔ ورڈیل کے لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ وہ نہ صرف ایک جنگجو تھا بلکہ ایک مسیحا، ایک سننے والا اور ایک سچا دوست بھی تھا۔ لیکن ورڈیل کی سرحد کے پار ایک مشہور آسیب زدہ جنگل میں ایک بدنام زمانہ جادوگرنی فیونا رہتی تھی۔ کبھی اس نے سیاہ جادو اور خوف کے ذریعے شہزادے کا ساتھ مانگا تھا، لیکن شہزادے نے اس کا انکار کر دیا کیونکہ وہ عزت، روشنی اور سچائی کا علمبردار تھا۔ یہ انکار فیونا کی توہین تھا اور اس نے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ وہ غصے سے بولی، میں تمہاری شاہی صورت اور آواز تم سے چھین لوں گی۔ دنیا تمہیں بھول جائے گی، تمہارا تاج کیچڑ میں گر جائے گا۔ جب تک کوئی تم سے زیادہ بہادر دل والا شخص تمہاری اصل کو نہیں پہچان لے، تم چاندنی راتوں میں صرف ایک مینڈک کی طرح رہ جاؤ گے۔ ایک زوردار جادوئی روشنی چمکی اور شہزادہ ایک چھوٹے سے سبز مینڈک میں بدل گیا جو محل کے فوارے کے کنارے پر رہنے لگا۔ جادو اتنا طاقتور تھا کہ اس نے صرف شہزادے کی شکل ہی نہیں بدلی بلکہ اس کے وجود کو لوگوں کی یادوں سے بھی مٹا دیا، یہاں تک کہ بادشاہ اور ملکہ بھی اپنے بیٹے کا نام اور چہرہ بھول گئے اور صرف ایک بے نام اداسی ان کے دلوں پر باقی رہ گئی۔ علی اب ایک مینڈک محل کے باغات میں چھپ کر رہنے لگا۔ ہفتے مہینے بن گئے، مہینے سال بن گئے۔ وہ پرندوں سے چھپتا، کیڑوں سے گزارا کرتا اور رات کو تاروں کو دیکھتا، لیکن دل میں ایک امید زندہ تھی کہ ایک دن کوئی آئے گا اور اسے بچا لے گا۔ دور ایک اور سلطنت ایڈیورا میں شہزادی لیورا رہتی تھی۔ وہ روایتی شہزادیوں سے مختلف تھی۔ اسے صرف کڑھائی اور ناچ گانے سے دلچسپی نہ تھی بلکہ تلوار بازی، پہیلیاں اور جڑی بوٹیوں کی شفا پر مہارت رکھتی تھی۔ وہ اکثر عام کپڑوں میں گاؤں گاؤں جا کر ضرورت مندوں کی مدد کرتی تھی۔ ایک دن اس نے ورڈیل کی جادوئی مینڈک کی کہانی سنی۔ لوگ کہتے تھے وہ مینڈک ستاروں کو انسانوں کی طرح دیکھتا ہے اور برسوں سے ویسا ہی ہے جیسے وقت اس پر اثر ہی نہ کرتا ہو۔ لیورا کو حیرت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا جذبہ محسوس ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا، مجھے اس مینڈک سے ملنا ہے۔ اور یوں ایک بھولی بسری بادشاہت میں ایک گمشدہ شہزادے کی طرف ایک بہادر شہزادی کا سفر ہوا۔ شہزادی لیورا ورڈیل کی سرحد پر پہنچی جہاں ایک خوبصورت باغیچہ تھا۔ وہاں ایک فوارے کے کنارے ایک سبز مینڈک بیٹھا تھا جو ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ لیورا نے محسوس کیا کہ یہ عام مینڈک نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں ایک انسانی چمک تھی۔ لیورا نے پوچھا، کیا تم وہی مینڈک ہو جس کے بارے میں نے کہانیاں سنی تھیں؟ مینڈک نے اپنا سر ہلایا اور ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹپکا۔ لیورا نے نرمی سے اسے اٹھایا اور کہا، میں تمہاری مدد کروں گی۔ لیورا نے مینڈک کو اپنے ساتھ محل لے جانے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں وہ فیونا کے جادوئی جنگل سے گزری۔ وہاں فیونا نے اس کا راستہ روکا۔ فیونا نے غصے سے کہا، تم اسے یہاں سے نہیں لے کر جا سکتی۔ لیورا نے اپنی تلوار نکالی اور کہا، میں اپنی سلطنت کے شہزادے کو بچانے آئی ہوں۔ ایک شدید جنگ کے بعد لیورا نے فیونا کو شکست دی اور اس کا جادوئی اثر توڑ دیا۔ فیونا نے چیخ کر کہا، تم نے میری جادوئی طاقت ختم کر دی۔ جیسے ہی فیونا کی طاقت ختم ہوئی، ایک چمکدار روشنی مینڈک کے گرد پھیل گئی۔ آہستہ آہستہ مینڈک کی شکل بدلنے لگی اور وہ دوبارہ شہزادے میں تبدیل ہو گیا۔ شہزادے نے لیورا کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا کہ تم نے مجھے بچا لیا۔ لیورا نے مسکرا کر جواب دیا کہ یہ تو میرا فرض تھا۔ شہزادہ علی اور شہزادی لیورا واپس ورڈیل پہنچے۔ وہاں کے لوگ حیران تھے، لیکن جب انہوں نے شہزادے کو پہچانا تو خوشی سے جھوم اٹھے۔ بادشاہ اور ملکہ نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور سلطنت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ دنوں بعد شہزادے نے لیورا کو شادی کی پیشکش کی جسے اس نے خوشی سے قبول کر لیا۔ دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہوئی اور دونوں سلطنتوں میں جشن منایا گیا۔ شہزادے علی اور شہزادی لیورا نے مل کر دونوں سلطنتوں کی حکمرانی کی
انہوں نے امن، محبت اور انصاف کو فروغ دیا۔ ان کی کہانیاں نسلوں تک سنائی گئیں اور وہ ہمیشہ خوشی سے رہے۔